زندگی خوبصورت ہے، اس کو جینا ہے، گزارنا نہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تمہارے پاس موجود نعمتوں کے حصول کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس لیے ان نعمتوں کی قدر کرنا سیکھو اور ان چیزوں پر نظر نہ رکھو جو تمہیں میسر نہیں، بلکہ ہمیشہ ان چیزوں پر نظر رکھو جو تمہارے پاس موجود ہیں، جو تمہیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہیں، خواہ وہ تمہارا سانس لینا ہو یا کوئی اور آسائش زندگی جن کو تم اہمیت نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ کی دی گئی ہر نعمت کی قدر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ زندگی میں آنے والے اندھیرے ساری عمر کے لیے نہیں ہوتے۔ کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی کوئی منزل نہ ہو۔ تو بس اپنی تاریک دن کی صبح کا انتظار کرو اور اس وقت کو رو دھو کے ضائع نہ کرو، بلکہ اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارے رب نے نہ تم کو چھوڑا اور نہ وہ تم سے دور ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دو اور خود کو زیادہ پریشان بھی مت کرو، بس اپنی طرف سے کوشش کرتے رہو اور اپنے ارادے نیک رکھو۔ تمہارا سفر تمہیں تھکا بھی سکتا ہے اور پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب تمہیں چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور تم اپنی منزل کو پالو گے تو یاد رکھو زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ فی الحال جن چیزوں کا تم تجربہ کر رہے ہو وہ صرف تمہیں زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہیں۔ تم بڑھ رہے ہو آگے کی طرف اور بہتر سے بہتر بنتے جا رہے ہو۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھو، محنت کرو اور اللہ تمہیں ایسے راستے اور موقع فراہم کرے گا جن کے بارے میں تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو وہ چیز نہ دے جو آپ مانگ رہے ہیں، وہ آپ کو انتظار کروا سکتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکاریں۔ جب آپ نے اپنا پہلا قدم اس کی طرف بڑھایا تو اس نے آپ کو دیکھا اور اب وہ آپ کا ہر قدم اپنی طرف بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ فجر کے لیے اٹھے اس نے آپ کی دعائیں سنی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اسے فراموش کرو۔ جب اللہ آپ کو وہ دے دے جو تم مانگ رہے ہو تو تم اسے بھول جاؤ گے، لہٰذا اللہ تمہیں انتظار کروا رہا ہے تاکہ جب تک وہ چیز جو تم مانگ رہے ہو تمہیں ملے تم اور بھی اللہ کے قریب ہو جاؤ، اتنا قریب کہ تم کبھی اسے چھوڑنے کے بارے میں سوچو بھی نہیں اور نہ ہی تم اسے کبھی بھولو۔ یہ بھی تو اللہ کی مدد ہے تمہارے لیے۔ اور اللہ سے دعائیں مانگو یقین کے ساتھ، یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دینا ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جسے مانگ رہے ہو نا وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور اسی کے حکم سے ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں اور شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سمجھاتا آیا ہے کہ وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تو تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں ہو جاتے؟ سوچوں میں گھرے ہوئے کیوں ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو جاتے ہو؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے
دل سے راضی ہو جانا توکل ہوتا ہے۔ تم اللہ پر توکل کر کر تو دیکھو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا؟ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، پھر وہ تمہیں کیسے روتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ تو سوچو آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو آپ اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ اگر دعا نہ ہوتی تو ہم اللہ سے کیسے ہم کلام ہوتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھو آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں وہ خود سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کی بجائے رب سے لو لگا لو گے، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہزاروں مسائل کا ایک حل ہے اور وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں رہی تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت میں سرخرو نہیں ہو جاتے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم بہت کمزور ہو، اسی لیے وہ ان چیزوں سے ہمیں آزماتا ہے جو ہماری من پسند ہوتی ہیں، اور یقین کرو اسی آزمائش سے تو ہم مضبوط ہوتے ہیں، اتنا مضبوط کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ مضبوط ہو چکے ہوتے ہو اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر تم اپنے اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہو، اور جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ پھر تم سب اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ وہ بہتر سے بہترین عطا کرنے والا ہے، اور وہ باتیں جسے تم ناممکن سمجھتے ہو وہ اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کن کہنا کچھ مشکل نہیں۔ وہ تو خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے کہتا ہوں ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو تم کیوں اس اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے جس کے ایک کن کہنے سے تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اپنے آپ کو، اپنے مسائل کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو اور مطمئن ہو جاؤ یہ سوچ کر کہ وہ تمہارے لیے بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ جب تم نے اس سے مانگا ہے تو تم مایوس نہیں رہو گے، کیونکہ اللہ سے مانگنے والے کبھی مایوس نہیں رہتے۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل تو کرو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ ارے آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ پھر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو پھر وہ آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے، تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن حقیقت میں یہ اپنے رب سے جڑنے کا واحد ذریعہ ہے۔ دیکھو جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعا پر
اور دعاؤں کو قبول کرنے والے پر تو کبھی آپ کو شک و شبے کا شکار ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کبھی کسی سے یہ سوال نہ کرو کہ ہماری دعائیں کب قبول ہوں گی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو، اللہ نے چاہا جبھی تو تمہارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں نا، تو یہ یقین بھی رکھو اپنی دعاؤں پر کہ وہ ضرور قبول ہوں گی، کیونکہ یقین رکھنے والوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔